رمضان ہمارا ایمان سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، اسی اپنی گفتگو کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک بات یہ جاننی ہے، کیونکہ میں بھی ایک عام انسان ہوں اور بہت سے عام انسان یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے ایسے کام ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اسے بھی نہیں پتا، مطلب ایک عام آدمی کو اتنا نہیں پتا ہے، تو کون سے ایسے کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، اس کا جواب دینے سے پہلے میں وہ آپ نے جو پہلا سوال حضرت سے کیا تھا نا کہ افطار اور سحری میں کیا فضیلت ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحری کے بارے میں کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اب مراد یہ کہ آپ عام کھانا کھاتے ہیں تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن برکت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کھانے میں رحمت فرما دیتا ہے۔ تو سحری کرنا یہ صرف آپ کو توانائی نہیں دیتا بلکہ آپ کے کھانے میں برکت دے دیتا ہے، تو اس لیے سحری کرنے میں برکت ہے۔ ادھر افطاری کے بارے میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت جب بندہ مومن افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو جو جائز دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے قبول فرما دیتا ہے۔ تو یہ دو باتیں تو پتہ لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے بات کی سحری کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلی بات ہے یہ سنت رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس سنت پر عمل کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے آپ کو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو افطاری فرماتے بلکہ افطاری کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، حدیث میں پاک میں حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو افطاری کراتا ہے تو افطاری کرانے والا جب وہ افطاری کراتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے روزے کا جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ کسی وجوہات کی بنا پر کسی نے روزہ نہیں رکھا جو شرعی عذر ہے، اور وہ اگر روزہ دار کو افطاری کرا دیتا ہے، اس کا مراد ہے کہ اس نے جب روزہ کھولا تو اللہ اس سے بھی وہ ثواب عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ملا۔ اور یہ ایک چیز یہاں پر میں کنٹینیو کروں گا کہ اب ہم کافی سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ روڈوں کے اوپر جو ہے وہ افطار کرائی جا رہی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، تو ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے۔ اچھا اب آپ نے دوسرا سوال کیا کہ بھائی ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کوئی بھی شخص جو ہے اگر دیکھا جائے کہ روزہ ٹوٹنے سے پہلے میں مکروہات کی طرف آؤں گا۔ بالکل عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، ہم بولتے ہیں کوئی اگر گالی دے دے تو کیا فرق پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کے ٹوٹنے کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے، اس بات کو سمجھیے گا، اگر کوئی شے پیٹ میں داخل ہو جائے یا اگر کوئی شے دماغ کے اندر داخل ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، دماغ کے اندر داخل جیسے ہم کوئی جیسے دیکھتے ہیں کہ انہیلر لے لیتے ہیں دمے کے جن کو شکایت ہوتی ہے، یا کوئی ایسی ویکسین جو ہوتی ہے کہ جو دماغ پر اثر انداز کرے، یا کوئی ایسے تیل کا کسی چیز کا اندر دماغ کے اندر چلے جانا ناک کے ذریعے حلق کے ذریعے، تو جب جو چیز دماغ کے اندر عام طور پہ انہیلر جو ہوتے ہیں وہ دماغ کے اندر یا ایسی چیز جو ہوتی ہے تو اس لیے فرمایا کہ دماغ میں کوئی چیز نہ جائے۔ اسی طریقے سے پیٹ کے اندر کسی بھی ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے گی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آئی۔ اب آپ نے جو بات کی نا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہمیں پتہ نہیں لگتا، مثال طور وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے غرارہ شروع کر دیا ہم نے، غرارہ کرنا منع ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کے دوران غرارہ کرنا، اگر حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، چاہے اس نے دانستہ نہ کیا لیکن غرارہ کرنا ہی منع ہے۔ بالکل، اب عام طور پہ ایسا کرتے ہیں لوگ کہ روزے کی حالت میں وضو میں منع ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے غرارہ مت کریں، بس کلی کریں اور وضو جس طرح حکم ہے، لیکن لوگ غرارہ کرتے ہیں تاکہ اندر تک حلق تک ٹھنڈک پہنچ جائے۔ تو اب عام طور پر ہوتا ہے کہ یار گرمی ہے، معاملات ہیں، تھوڑا حلق ٹھنڈا کر لیا یا خشکی وہ ختم ہو جائے، تو ایسا کرنا صرف مکروہ نہیں ہوگا، اگر پانی چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا لازم آئے گی۔ ہاں کفارہ نہیں ہوگا لیکن قضا لازم آئے گی۔ تو ایک تو عمل یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شرعی عذر یہ ہے کہ اگر شوہر ایسا ہو ظالم ہو اور بیوی اگر کوئی چیز پکا رہی ہو روزے کی حالت میں تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ چکھ سکتی ہے زبان سے، ہاں، لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ چیز روزہ رکھ لیا، اب وہ چیز زبان پر آ گئی اور وہ چبانا شروع کر دیا، دال کا یعنی کہ ایک ٹکڑا رہ گیا اسے چبانا شروع کر دیا، اگر وہ دال اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اگر ہم غلطی سے کچھ کھا لیتے ہیں، ہم بھول گئے ہمارا روزہ اور کوئی چیز دیکھی ہم نے اٹھا کے کھا لی، تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، دیکھیں اللہ جو ہے وہ عادل ہے۔ پہلی چیز یہ سوچنی ہے کہ جو فقہی اصطلاح میں جس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ آدمی جو ہے
خدا کے اس بارے میں کوئی ایسا جھوٹ یا بہتان لگائے اس سے روزہ، بہت سے امور ایسے ہیں کہ اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے انہیلر کا کہا، اگر انہیلر میں وہ دوا جو آپ لے رہے ہیں انہیلر اگر وہ معدے میں نہیں جا رہی تو اس اعتبار سے فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ انہیلر لے سکتے ہیں اگر ایئر ہے اس میں. اگر کوئی دوا جو معدے میں اگر جا رہی ہے تو پھر اس کا جو ہے روزہ ٹوٹ جائے. اس میں ایک عرض کر دوں، فقہ حناف کے نزدیک جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، تکبر کرنا، یہ مکروہات میں سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا فقہ حناف کے نزدیک، لیکن روزے کے مکروہات میں سے فقہ حناف میں. غیبت تو نہیں، جھوٹ کی بات جہاں تک ہے اس میں جو ہے وہ اگر جھوٹ بولے، اور وہ چیز جیسے کہ آپ نے کہا کہ انسان کو پتہ نہیں ہے اور غلطی سے اگر اس نے کھا لیا اور اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میرا روزہ تھا تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے. مگر اگر اس نے جان بوجھ کے روزہ جو ہے باطل کیا، اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اگر روزے کے دوران بعض لوگوں کو قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو ٹیلی فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ روزہ ہمارا رہ گیا. اگر قدرتی طور پہ آپ اس کو نہیں روک سکتے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے. مگر اگر یہ کہ آپ انگلی ڈال ڈال کے اور وہ چاہ رہے ہیں، اچھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو قدرتی طور پر الٹی آ جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کے کیا آ جائے، فقہ حناف کے نزدیک بھی یہی کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری بات یہ جو بات انہوں نے پہلے عرض کی نا حضرت نے، فقہ حناف کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھانا کھا لے، پورا کھا لے، پانی پی لے، کچھ بھی پی لے، اور اسے بعد میں یاد آیا تو اس سے روزہ نہیں آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے، لمبا تو ایسے کسی کو نہیں ہوتا. لیکن ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی بیچ میں پی رہا ہے اور اسے پھر یاد آ گیا اور پھر اس نے کوئی گھوٹ پیا تو روزہ فاسد ہو گیا. بہت سی ایسی چیزیں جی، اور ہمیں بھی بالکل سیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور فرمائش آئی ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ حسن امام صاحب کا جتنا نام پیارا ہے اتنی ان کی آواز بھی جو ہے وہ خوبصورت ہے. تو آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت سنائیں. کلام ہے یقیناً رمضان مبارک کا مہینہ مبارک ہے اور اس میں جو مدینے جاتے ہیں ان کی کیا بات ہے، اس تڑپ میں کلام پیش کر رہا ہوں. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زغرا پاک کے زغرا پاک کے صدقے آقا جلد مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے گئے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا،
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. شیری بھائی شیر سماعت کیجئے گا کہ بے سایہ گئے لیکن تو جگ پر گئے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا مغلا دید کو رب نے بلایا. بے سایہ گئے لیکن دو جگ پر گئے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا مغلا دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. نسبت کا فیضان تو دیکھو خادم غوث جلی ہوں. ناز ہے مجھ پہ کرتا زمانہ، میں اوصاف علی ہوں. آپ کے در کا آپ کے در کا سگ ہو آقا، سائل ہو پرانا. حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. اما زغرا پاک کے صدقے آقا، جلد مدینے بلانا. اے حسنین کے نانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ترقی دے. اور ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اگر کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک چیز میں رمضانوں میں دیکھتا ہوں جو مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کل کے بعد سے یہ چیز مجھے سڑکوں پہ نظر آئے گی کہ میرا روزہ ہے، میرے منہ مت لگو. ہم ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں روزہ رکھ کے ہم نے کتنا بڑا احسان کر دیا ہے. مفتی صاحب، یہ جو روزے کی حالت میں ہم بار بات پہ یہ احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا روزہ ہے، تو کیا اس سے روزے پہ فرق پڑتا ہے؟ اچھا بات پتہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، جب یہ رمضان، کیونکہ آج استقبال رمضان کی بات ہو رہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، جکڑ لیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں جب شیاطین بند ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ عام مسلمان جو شیاطین کے وسوسے میں آتے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کی طرف راغب ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی جو نہیں بھی رکھتے، پھر بھی وہ لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں، دنگے فساد بھی کر رہے ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو نفس ہے نا انسان کے ساتھ ایک شے لگا ہوا، وہ تین قسم کے نفس ہوتے ہیں. ایک نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو یہ جو امارہ اور لوامہ ہے نا، یہ جو ہمارے اندر روز یہ شر پیدا کرتے ہیں، تو یہ ساتھ ہوتے ہیں. اور ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ میں نے روزہ رکھ کے نہ اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری کی یہ نہیں دیکھتے، بولتے ہیں روزہ کر کے میں نے احسان کر دیا ہے. پھر اس کو جتانا دکھانا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ریاکاری میں شمار ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ریاکار جو ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور محروم رہتا ہے. یعنی ریاکار، دکھاوا کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتا ہے اگر وہ ریاکاری کرتا ہے. تو جو شخص اگر روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے تبھی تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے نا، تو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ روزہ اللہ کے لیے، اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی اجازت دوں گا. یعنی اگر تم دنیا کو دکھانے کے لیے بول رہے ہو کہ بھائی یہ میرا روزہ ہے، تم مجھے مت چھیڑو. اچھا یہ بات کیونکہ اتنی گہری بات ہے کہ جس نے مجھے بھی کہ جو ریاکار ہوگا وہ خوشبو سے بھی دور رہے گا. لیکن اگر ایک عام آدمی کو دیکھا جائے تو اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے غصہ آ رہا ہے، اس کی
نیت یہ نہیں ہے کہ میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ روزے کی حالت میں اتنا غصہ کرنا، چلے ہم یہ نہیں بولتے کہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اتنا غصہ کرنا، اتنا لڑنا جھگڑنا، کیا یہ روزے پہ اثر انداز ہے؟ دو باتیں، ایک بات تو یہ رسول نے یہ حدیث بیان ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ایسا کہتے نا میں روزے سے ہوں، اس سے مراد ہے کہ رسول پاک کی ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے روزے کی حالت میں، اس سے کہہ دو بھائی مجھ سے بات مت کرو اس طرح کی غلط، میں روزے سے ہوں، اس سے مراد یہ تھی۔ اب لوگوں نے اس کو یہ بات اس طرح لے لی کہ کوئی جھگڑا کوئی دوسرا کیا کرے گا، میں خود شروع کر دیتا ہوں اور میں روزے سے ہوں، مجھ سے مت لڑنا، مجھ سے نہیں لڑنا، یہ بات نہیں کرنا۔ آپ نے جو بات کہی نا کہ بھائی غصہ آنے فطری تقاضا ہے، مثال ایمان اور غیرت کا طریقہ ہے کہ جب کوئی ویسی بات ہے عزت پر آ جائے، ایمان پر بات آ جائے تو غصہ آنا اچھا ہے، لیکن بلا وجہ غصہ آنا، بلا وجہ غصے کو آپ فوقیت دینا، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اندر سے جو شیاطین ہے اور نفس ہے یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور یہ آپ کو پھر اللہ کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ رسول کی حدیث ہے، حضور کے بعد ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، یہ حدیث پاک کی جو ہے نا عبادت ہے، لا تغضب، کہ اس شخص سے پوچھا رسول اللہ میں کیا کروں، فرمایا لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ اس طرح اس نے 3 مرتبہ پوچھا، حضور نے فرمایا لا تغضب، یعنی جب تم کامیابی چاہتے ہو نا، اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہو، اپنی زندگی کو سکون والا چاہتے ہو، حضور نے فرمایا ایک کام کر لو، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، تم ایک کام کر لو، لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ اچھا علامہ صاحب، غصہ فطری عمل ہے، بالکل ہے، روزے کی حالت میں جب غصہ انسان کو آئے تو آپ کے نزدیک ایسا کیا کام ہے کہ کریں تو غصہ ختم ہو جائے؟ کچھ ہے اس کا علاج ہے ہمارے پاس؟ اس کو پہلے یوں دیکھ لیں، بڑی اچھی خوبصورت بات فرمائی مفتی صاحب نے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ روزہ جو ہے یہ ایک مہینے میں یہ انسان کی کردار سازی کا مہینہ ہے، بے شک یہ مہینہ جو ہے اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے 1 مہینہ 30 دن جو پریکٹس کی ہے، بھوک بھی، پیاس بھی، سمجھے نا، گرمی کی شدت کو بھی برداشت کیا ہے، تمام تر عبادات بھی کی ہیں، اور عبادات بھی جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ سیل لگی ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک پہ نظر ڈالنا بھی عبادت ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنے کا تو بہت بڑا ثواب ہے، مگر قرآن مجید پر نظر ڈالنا بھی، تو یہ دراصل 30 دن جو 29 دن جو ہے یہ ہماری ایک کردار سازی ہے، ہماری ایک پریکٹس ہوتی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے جس کے لیے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، دیکھو اے انسان یہ تمہیں جہنم سے بچانے کا مہینہ ہے، یہ تمہیں غصے پہ قابو پانے کا مہینہ ہے، یہ تمہیں نفس سے لڑنے کا مہینہ ہے، جیسے نفسیات کے بارے میں نفس بتائے 3 تو نفس سے لڑنے کا یہ مہینہ ہے، اپنے اس پہ یعنی آپ عام زندگی میں وہ چیزیں جو آپ کے لیے حلال ہیں آپ کھا سکتے ہیں، مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اچھا اس میں ایک بالکل مفتی صاحب، کیونکہ یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ اذان دی پھر سے فلاح کی دعوت، ہر گھڑی ہے رحمت، ہر لمحہ ہے سعادت، آؤ کہ پھر سے عبادت کا ارادہ کریں، سجدوں میں ایمان کو ذرا تازہ کریں۔ افطار کی برکت سے ہے ذوق سلامت، نیکیوں کا دل میں رہے شوق سلامت، رمضان ہمارا مشن میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری جو شیف ہیں ان کا جو انہوں نے کھانا بنانی تھی وہ تیار ہو چکا ہے؟ جی سر، فائنل، بالکل فائنل ہے۔ یس۔ اچھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ جو اوپر سے گارنشنگ ہوتی ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کھانے کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے موسٹلی پریزنٹیشن کو دیکھ کے ہی لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ لائک پریزنٹیشن کیسی ہے کھانے کی۔ اکثر ہم کھانا کھاتے تو ہم کہتے ہیں صورت اچھی نہیں ہے لیکن سیرت اچھی ہے، اکثر کچھ کھانے ہوتے ہیں لیکن پریزنٹیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ یہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اوریو ملک شیک۔ اوریو ملک شیک، اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ڈلتے ہیں؟ اوریو بسکٹ ہے اور آئس کریم ہے، کریم ہے، ملک ہے اور فمائل ہے۔ یہ ساری چیزیں جنہوں نے ڈالی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر
पूरी सहरी हम इनके हाथ का खाना खाते रहे तो हमारा 4-5 किलो वजन जो है वो आराम से बढ़ जाएगा। डेफिनेटली। हाँ, ये इनका वजन तो नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन ये चाह रही है कि जी हम लोगों के वजन जो है वो बढ़ जाए, हम लोग काफी हैवी हो जाए। लेकिन अभी हम बिल्कुल थोड़ी देर में जो है वो खाना भी, आपने वैसे चखा है खुद ये? जी चखा, थोड़ा सा चखा जी, बिल्कुल इन्होंने चखा है और अभी हम भी चख के बताएंगे कि आपको कैसा है। एक और चीज की तरफ हम चलते हैं, वो ये है कि अभी जब हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था तो बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ थी जिसमें आपने क़िरत सुनी थी। हाफिज़ मुदस्सिर की आवाज़ जो है वो बड़ी प्यारी है, क़िरत वो करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ नात ख्वानी भी वो बहुत अच्छी करते हैं और इसी वजह से उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें नात सुनाएं, प्लीज़। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया, और ये राह हक़ है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राह हक़ है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए, गुलाम आया, और ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं।
صبح آیا نہ شام آیا ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. سبحان اللہ مدثر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول عطا فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہیلتھ کی پرابلمز بھی بہت ہوتی ہیں. عموماً ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ کچھ کھانے کے بعد ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو الگ الگ قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ابھی ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر شہلا عامر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کی. جی آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو الحمدللہ، یہ رمضان دیکھنے کا ہمیں موقع ملا. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحبہ کیا ریزنز ہوتی ہیں کہ عموماً رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے بڑی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، ایسیڈیٹی کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، اس کی کیا ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں شہری، میں یہ سب سے پہلے کہوں گی کہ جو باتیں آج سائنس پروف کر رہی ہے وہ 1400 سال پہلے ہمارے دین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھا دی ہیں. تو جس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جسم کی زکوٰۃ وہ ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. مطلب بجائے کہ ہم اس کو تقوی اور اس کا کریں، ہم سحری میں یہ تو افطاری میں یہ، جب ہم چیزیں ڈبل فرائی چیزیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایسیڈیٹی اور یہ ہیلتھ پرابلمس تو آئیں گے. تو بجائے کہ مطلب ہم اس کو مطلب جس طرح سے ہمارے مذہب ہمیں بتاتا ہے. اگر ہم آپ سے ایک ڈائٹ روٹین پوچھیں جی بالکل، کہ سحری میں کیا غذا لینی چاہیے اور پھر افطار میں کیا غذا لینی چاہیے، تو سحری میں بہترین غذا کیا ہے؟ بہترین غذا یہ ہے کہ ایک تو دہی کا استعمال آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے. اس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں، وہ آپ کے پورے دن آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں اور آپ کو اس سے ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوتی ہے. روٹی آپ لیجئے، پراٹھے سے تھوڑا پرہیز کریں تو بہتر ہے. کبھی چلو کھا لیا، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ روزانہ 2 پراٹھے مطلب کھاتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں مطلب اتنا نہیں، مطلب اپنی صحت اور اپنے معدے کو دیکھ کے کھانا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جتنا زیادہ کریں گے وہ پھر اس پر سے شربت پانی ساری چیزیں کرتے ہیں. ایک ٹائم ڈیوریشن میں ہم بہت زیادہ کھانا چاہتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کیا میڈیکلی یہ چیز پرابلم کرتی ہے کہ ہم پورا دن جو ہے وہ خالی پیٹ رہتے ہیں اور افطار ہوتے ہی ہم معدے میں بہت ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے پرابلم آتی ہے؟ جی پرابلم آتی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک تو یہ کہ دیکھیں جب رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے سارے آرگنز ریسٹ پہ ہوتے ہیں، ادروائز وہ پورا سال ہر منٹ کام پہ ہوتے ہیں. تو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ آپ کا 1 سال میں 1 مہینے میں کہ ہمیں ریسٹ دینا ہوتا ہے. اپنے جب ہم کم کھائیں گے تو ہمارے سٹمک کو بھی کم کام ہمارے جوز سے لے کر کے ہمارے ہر چیز کو کم کام کرنا پڑے گا. جتنا ہمارے سٹمک پہ ہمیں کم لوڈ دینا ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم وہ چیزیں جذب ہو جاتی ہیں تو ہمارے کڈنیز پہ کم افیکٹ ہوتا ہے. لوڈ جو نارمل لائف میں ہمارے لیے کڈنیز پہ افیکٹڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ ان آرگنز کو، جو بھی ہمارے جسم کے آرگنز ہیں، تو وہ ان کو ریسٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس کھا لیں ہمیں اتنی دیر رکھنا ہے. پھر جیسے روزہ افطار ہوتا ہے فوراً ہم چیزیں اور پھر آئل میں پکی ہوئی اور سونے پہ سہاگا اس پہ اگر ہم سوڈا اگر ایڈ کر دیں تو ڈائریکٹ آپ کی کڈنی پہ نہ جا کر کے افیکٹ کرتا ہے. جی ساری ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ اور یہاں پہ ریز کروں گا کہ ہمارے یہاں منع کرتے ہیں کہ جی کھاتے ہی نہیں سونا چاہیے. جی بالکل. عموماً یہ ہوتا ہے کہ سحری کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، تو اس سے کتنی پرابلمز آپ سمجھتے ہیں آتی ہیں؟ یہ ہے کہ فوراً دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ایسا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اذان تھوڑی دیر میں ہوتی ہے، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے. تو وہ ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بس کھایا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس کھایا اور سو گئے، نماز بھی نہیں، اذان کا انتظار بھی نہیں، نماز کا انتظار بھی نہیں. تو وہ تھوڑا ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہوا ہے. اور پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا قرآن شریف پڑھ لیجئے اس کے بعد، اور پھر اگر آپ کو اپنے جابس پہ جانا ہے یا جس
جس طریقے سے ہے سحری کرتی جو ہے نہ سویا جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ڈائجیشن میں وہ پرابلم کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے دیکھے نا فوراً منع ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی وقت سحری کر لیتے ہیں, مطلب فوراً اذان بھی نہیں ہوتی, تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, پھر 5 منٹ کا وہ ہوتا ہے, پھر اذان کے بعد جماعت کھڑے ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے ایک سوال کرنا ہے. بچپن میں ہمارے بھی یہ کانسیپٹ تھے اور آج بھی کچھ لوگوں کے یہ کانسیپٹ ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو سحری کر رہے ہیں اس میں ایکسٹرا کھا لیں کہ وہ سٹور ہو جاتا ہے. تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اگر میں سپوز 1 پراٹھا کھاتا ہوں تو میں کہوں گا نہیں میں 2.5 پراٹھے کھا لیتا ہوں, پورا دن نکل جائے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کیونکہ ڈائجسٹ تو ہو جاتا ہے نا جتنا ہونا ہوتا ہے نا. یہ صرف ایک مت ہے آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس سے آپ کو اور پرابلمز ہی ہو سکتے ہیں, فائدہ تو نہیں ہوگا. آپ وہی کھائیں جو آپ کی ڈائٹ ہے. چلو 2 چاڑنے والے کی میں پھر بھی چھوٹ دے دیتی ہوں, چلے ہاں لے لیے. ایسا نہیں ہے, شہری نہیں, ایکسٹرا کھا لو پورا دن نکل جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کتنا بھی کھا لیں, وہ ڈائجیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اتنی دیر میں وہ ڈائجسٹ ہو کے چلا جاتا ہے. اتنا بھی کھا لو, مطلب اونٹ کی طرح نہیں ہے کہ اس میں سٹور ہو جاتا ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں جی, اور ابھی تھوڑی دیر میں سحری ہونے والی ہے, وہ یہ سن لیں ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کہا ہے کہ آپ جتنا بھی کھائیں ایسا سٹور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ آپ اپنے میدے پہ جو ہے لوڈ دے رہے ہوتے ہیں. آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں ان کے سوال سے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اس میں نماز کی پابندی نہیں کرتے, سحری کری سو گئے, نماز پڑھ لی نہیں پڑھی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, اس پہ بھی کہوں گا, پہلے ایک جواب دے دوں ان کی جی جو آپ سوال کر رہے تھے بہن سے, اس میں ایک جواب یہ بھی بنتا ہے کہ سحری کھانا تاخیر کرنا, یعنی کہ سحری جو ہے نا آخری وقت میں کھانا سنت ہے, اور افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے. یہ نہیں کہ آپ افطاری کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی لوازمات کھا لیں وہ بھی کھا لیں, بلکہ یہ حکم ہے کہ جو افطاری کرے کھجور کھا کر اور افطاری کے 2-4 نوالے لے کر فوراً مسجد کی طرف بڑھتا ہے, وہ اللہ کا زیادہ پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ سحری دیر سے کرنا, تو اس کی کیا حکمت یہ ہے کہ سنت رسول ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو دیر سے کرنے سے مراد, جو بہن نے کہا نا کہ بھائی 1 کھائیں 2 کھائیں, اس سے مراد یہ ہے کہ تاخیر سے کیجیے, جو آپ نے جو کھا لیا ہے نا جتنا آپ کا حصہ ہے, آخر میں کم کھائیں گے, ہاں تو اتنا ہی آپ کو حصہ ملنا ہے. یعنی کہ جتنا بھی آپ کھانے کی کوشش کر لیں, چاہے دیر میں کھائیں جلدی اتنا کھا لیں, 5 کھانے کھا لیں, لیکن یاد رکھیے گا آپ کی جسم میں اتنا ہی لگنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جسم سے کام لینا ہے. لیکن آخر میں جو کھانے حکم جو ہے اس وجہ سے کہ جو آپ نے آخر میں کھایا نا, یہ توانائی آپ کو پورے دن برقرار رہے گی, چاہے آپ 1 روٹی کھائیں, آدھی روٹی کھائیں. صحابہ کا حال تو یہ تھا وہ 2 کھجوریں کھا کر بھی پورا روزہ رکھتے تھے, بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے کہ صرف گٹھلیاں اور پانی پی کر روزہ رکھ لیتے تھے. تو اب اس بات کو روکیں, آج بڑی نعمتیں ہیں لیکن بات اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے. اور پھر جو بات کریں کہ افطاری میں جلدی کرو, مراد یہ کہ اب یہ نہیں کہ آپ کھا پی کر نماز بھی نکل گئی, جماعت بھی نکل گئی, وہ کھانا پینے کا میں نے روزہ رکھا ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ افطاری فوراً جلدی کر کے نماز کی طرف راغب ہوں. اب آیا ہے آپ کے سوال کی طرف, آپ نے سوال کیا کہ ایک شخص روزہ رکھے اور نماز بھی نہ پڑھے اور بس سوتا رہے یا ٹی وی دیکھتا رہے یا دنیا کے کام کرتا رہے. ایسے روزے سے اللہ کو نہ ایسا روزہ پسند ہے کیونکہ یہ فاقے میں شمار ہوگا. روزہ رکھنا جو ہے فرض ہے, اسی طرح روزے میں نماز پڑھنا, ویسے بھی نماز تو فرض ہے چاہے روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں بندہ نہ ہو. لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں کہلاتا, وہ فاقہ کہلاتا ہے. یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور نماز کی پابندی نہ کرے, نماز کو چھوڑ دیتا ہے, تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا, وہ فاقہ کہلائے گا, روزہ جو ہے قبول ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا روزہ قبول ہی نہیں فرماتا, یاد رکھیے گا. ایک بات. دوسری بات, روزہ صرف بدنی عبادت کا نام نہیں ہے, جیسے بہن نے کہا نا زکوٰۃ بالکل جسم کے, لیکن روزہ نام ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد یہ کہ جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جانا, یعنی زبان کو روک لینا برے کام سے, یہ زبان کا روزہ ہے. آنکھ کو روک لینا بے حیائی سے, یہ آنکھ کا روزہ ہے. ہاتھ کو روک لینا غیر یعنی کہ کسی کے غیر محرم کے ہاتھ لگانے سے یا ناپ تول میں بل کرنے سے, ہر پورے اعضاء کا روزہ ہے. تو اس لیے اس تمام جسم کے اعمال کے ساتھ, یعنی کہ ہاتھ کو ساتھ اپنی تمام جسم کے اعمال کے روزے کو بھی رکھنا ہے. آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے, ہاتھ کا بھی رکھنا ہے, پیر کا بھی روزہ رکھنا ہے, پورے جسم کے ساتھ روزہ ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا صرف بھوکا رہ جاؤں تو میں روزہ دار ہو گیا, یا میں صرف پیاسا رہ گیا تو میں روزہ دار ہو گیا. بالکل کنٹینیو کریں گے لاما صاحب, کیونکہ یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے.